بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے خالق کائنات کے اسم ذات کی برکت، اس کی شان، اس کی فضائل، اس کی برکات، اس کے ورد کے اثرات شیئر کروں گی۔ اس ذات نے اپنے لیے جو نام منتخب کیا، اپنی ذات کے لیے اسم جو منتخب کیا، وہ ایک ایک لفظ اس کا کامل ہے اور اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی نام صفاتی ہیں، اس کے کسی نہ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے اپنے خود کو پکارنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے جو نام منتخب کیا وہ ہے اللہ۔ اور اللہ وہ ہے کہ جسے روز ازل میں ہر روح نے پکارا ہے، ہر روح نے مانا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا اللہ ہے۔ ہر کوئی اس کا طالب ہے، ہر کوئی اس کو کسی نہ کسی رنگ میں اپنا محبوب بنائے بیٹھا ہے۔ اللہ اس لیے اللہ ہے کہ ہر کوئی اس کی تلاش میں شام و سحر سرگرداں ہے۔ وہ اس لیے بھی رب ہے کہ ہر بندے کی منزل وہی ہے، سب اس کے ہیں اور وہ سب کا ہے اور درمیان میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ اس لیے اللہ ہے کہ اسے اللہ کہنے سے دل سکون کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور ایسا سکون پاتا ہے جو اس کے سوا کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے اپنی معرفت سے مالا مال کر دے۔ اس کا نام لینے سے بے قرار دل قرار پاتا ہے، ہر دل اس کا شاہدہ ہے، ہر روح اس پہ شیفتہ اور فریفتہ ہے۔ اس کی شان اعلیٰ ہے، وہ اتنا حسین و جمیل ہے کہ ہمارے فہم و ادراک سے بلند و بالا ہے۔ وہ ہم سب کا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود بننے کے لائق ہی نہیں۔ ہر چیز اس کی تسبیح میں مصروف ہے، ہر چیز اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق، مالک اور رب ہے۔ زمین و آسمان کے خزانے بھی اسی کے قبضے میں ہیں، وہ ارض و سما کا مالک ہے۔ وہ ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے۔ وہ تحت الثری اور فوق ثریا کی تمام غائب حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو رات کو دن میں بدلتا ہے اور دن کو رات میں بدلتا ہے۔ آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے۔ وہ اپنے خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کے شان عطا فرماتا ہے۔ وہ سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے اور طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے اور اپنے رحم سے اپنے بندوں فضل و کرم کی بارش کرتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جسے وہ عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ چھینے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ محافظ بھی ہے۔ اور جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ چیز اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اگر اس کائنات کو گہری نظر سے دیکھیں تو سوائے اس کے جلوہ کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہی اسم اعظم ہے اور اس کا ورد تمام اسرار و رموز کا خزانہ ہے، ہر قسم کے فیوز و برکات کا منبع ہے یہ اسم۔ یہ قرآن پاک میں 2360 مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بے پناہ خواص اور فوائد ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے، تو اس لفظ کے ورد کے بغیر وہ یہ شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سے دوستی کے لیے اس لفظ کا، اس اسم کا ورد ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ملا اللہ کے نام کی بدولت ہی ملا ہے۔ جو شخص اللہ کا بندہ بننا چاہے اسے چاہیے کہ اس اسم کو 11,000 مرتبہ صبح اور 11,000 مرتبہ شام پڑھے اور کم از کم 7 سال تک پڑھے۔ اگر گن کر نہ پڑھ سکتا ہو تو 1 گھنٹہ فجر کی نماز سے پہلے اور 1 گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد، اور اسی طرح 1 گھنٹہ شام کی نماز کے بعد یعنی مغرب کے بعد اور 1 گھنٹہ عشاء کے بعد سانس کے ساتھ پڑھے تو اس کا باطن کھل جائے گا اور روحانیت حاصل ہوگی۔ اس طرح اگر کوئی دنیاوی فیض و برکات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے پڑھے، جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ لیکن بہتر ہوتا ہے کہ آپ کوئی کاؤنٹنگ رکھیں، کوئی گنتی رکھیں اور اس کے مطابق پڑھیں، تو پھر آپ زیادہ پڑھ پاتے ہیں۔ اگر 1000 مرتبہ گن کر بعد نماز فجر اور 1000 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھنے کا معمول بنا لیں تو وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی، بشرطے کہ ہمیشہ پڑھتا رہے۔ اگر کوئی کام رک گیا ہے تو اس اسم کو 40 دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پورا کریں پڑھ کے، تو وہ رکا ہوا کام اس کا ہو جائے گا اور اس کی دلی خواہش یا حاجت جو بھی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک چیز میں ضرور مینشن کروں گی کہ جب آپ اللہ کے نام کا یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کا ورد کریں تو جب آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے تو دعا ضرور مانگیں۔ ایسے نہ کریں کہ آپ کی تسبیح مکمل ہوئی اور خاموشی سے تسبیح سائڈ پہ رکھی اور اپنے کاموں میں لگے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو پکارتے جائیں اور جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو آپ اپنی بات ہی نہ بتائیں۔ اس لیے جب بھی آپ خاص طور سے اللہ کے نام کا ورد کریں تو اپنی تسبیح مکمل ہونے کے بعد دعا ضرور مانگیں۔
اس اسم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ناحق کسی مقدمے میں جھگڑے میں پھنس گیا ہے تو اس کے خلاف کوئی مقدمہ بن گیا ہے تو پیشی کے وقت اس اسم کو کثرت سے پڑھیں اور دل میں اللہ کا تصور لائیں اور اس کے حضور دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے اور بھی بے شمار فیوز و برکات ہیں، جس میں سے چند میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے قریب کرے اور ہمیں اس نام کی برکت سے فیض اٹھانے والا بنائے، فیض پانے والا بنائے، ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔